ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر سٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے یا پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے. تو یہ جو چاروں فریگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں, اسکینز بھی, اور ان کی جو نوعیت ہے اور ان کا خطرے کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. بہت شکریہ. جی شکریہ. کون سا کیمرہ جس میں نے اچھا جی, اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا, اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے. یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے. مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے. ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسڈر کو, بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن, عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں, اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ, ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں, اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا, وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے, ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا, اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا, یہ بلیک کا پیسہ تھا, یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ, عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں, جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھد گئی ہے, عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائی بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو, اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو, میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے, جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے, جس طرح لوگ نکلے, میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی, لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا, 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے, ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا, وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا, جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا عوام کا پیسہ چوری ہوا اور مشرف نے انہیں NRO دے دیا ہے, اور ان کی جانب سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا کہ حکومت کبھی عدم اعتماد نہیں ہارتی, ہم حکومت میں تھے, چاہتے تو پیسہ استعمال کر سکتے تھے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ان لوگوں نے جو پیسہ استعمال کیا وہ چوری کا تھا یا سندھ حکومت کا تھا, اس حوالے سے معلومات دی جائیں گی. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے اور جنرل پرویز مشرف نے ان کو NRO دیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان لوگوں نے پلان بنایا وزیر آباد یا پھر گجرات میں مجھے مارنے کا, پہلے سے ہی یہ پلان بنایا ہوا تھا. اس سے پہلے 1 دن پہلے مجھے یہ خبر مل چکی تھی کہ وزیر آباد میں یا گجرات میں میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے, نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں, انہیں پتہ تھا سازش ہو رہی ہے.
इन लोगों ने वज़ीराबाद या गुजरात में मुझे मारने का प्लान बनाया हुआ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे पास हुकूमती वसाइल थे, हम भी लोगों को ख़रीद सकते थे। और मज़ीद भी इनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है कि न्यूट्रल का कोई भी मतलब ले ले, इन्हें पता था साजिश हो रही है, रास्ता नहीं रुका। और मज़ीद भी इनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है कि एक दिन पहले ही मुझे ख़बर मिल चुकी थी कि यहाँ वज़ीराबाद में या फिर गुजरात में मुझे मारने का प्लान बनाया गया है। और उनकी जानिब से मज़ीद भी गुफ्तगू की गई है कि आवाम का पैसा चोरी हुआ है और हम हुकूमत में थे, सख्त गर्मी में अवाम हमारे जलसे में बड़ी तादाद में शामिल हुई है, अब भी लोगों का साथ मेरे साथ मौजूद है। और उनकी जानिब से कहा कि मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ और हमारे ख़िलाफ़ 3 लॉन्ग मार्च किए गए, हमने किसी को नहीं रोका है, लेकिन हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है, रुकावटें डाली जा रही हैं। सख्त गर्मी में अवाम हमारे जलसे में बड़ी तादाद में भी शामिल हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अमन व अमान के साथ ही जलसे किए हैं। और मजीद भी कहा कि अवाम का पैसा चोरी हुआ और मुशर्रफ ने उन्हें NRO दे दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया क्या इनके लिए लॉन्ग मार्च जायज़ है, हमारे लिए नहीं है, और ये उन्होंने सवाल किया है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सख्त गर्मी में भी हमारे जलसे में बड़ी तादाद में लोग शामिल होते रहे हैं और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमन व अमान के साथ जलसे किए हैं और एक रिवायत कायम की है और हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च किए गए हैं, हमने किसी को नहीं रोका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अवाम का पैसा चोरी हुआ है और मुशर्रफ ने इन्हें NRO दे दिया। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मम्मी डैडी पार्टी है, यहाँ तो औरतें बच्चे आते हैं, तो इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगी। और ये समझे नहीं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि बंद कमरों में जब फैसले होते हैं आपको नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा होता है। जो इंफॉर्मेशन ये लेते हैं, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ये करेक्ट होती तो इस मुल्क में इतने ज्यादा हादसे ना हुए होते। इंफॉर्मेशन किधर से आती है, ग्राउंड का सिचुएशन नहीं पता। जब देख रहे हैं कि पब्लिक निकली हुई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनको कौम नजर आ रहा है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रही है, बजाय वो साइंस देखने के, जिस तरह भेड़ बकरियों को मार मार के सीधे नहीं करते, वो शुरू हो गया करना। बाय इलेक्शन आया 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन दोनों पार्टीज, इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया। उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, सारे दंग रह जाते हैं। फिर भी साइंस नहीं पढ़े कि कौम किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल। वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं। और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया कवर कर रहे हैं उनके लिए सख्तियां, जो जर्नलिस्ट तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहे हैं उनके ऊपर सख्तियां। हमारे मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा होता है कि आप हमारे एमपीज को, ये जरा सुने, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है कि इसको छोड़ो इमरान खान को। क्या डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे पास हमारी करप्शन केसेस है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वीडियोज हैं, आपकी गंदी वीडियोज हैं, वो हम तो ब्लैकमेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में।
کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہے ہیں. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں. لوگوں دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا, کیونکہ اب اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس, پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی. پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے, اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے. جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا. اس پہ جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلئنگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے, جو ہدایبہ پیپر مل, یہ ہدایبہ پیپر مل سمجھ لیں, اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے, جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں. 164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا, وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ 25 اپریل 2000 میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری, ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلینڈ. وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں, شریف فیملی کا وہاں سے, اور پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا جاتا ہے. یعنی سیدھی سیدھی چوری. ہدایبہ پیپر ملک پہ NRO مل جاتا ہے, ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرر ہوں شریف خاندان کا, اور ان کو بتا رہا ہے کہ کرپٹ ہے. NRO مل جاتا ہے. وہ نواز شریف جو کہ پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پینما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے, تسلیم کر دیتا ہے ہماری. اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے. کبھی قطری خط آ جاتا ہے, پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے, ٹرسٹ ڈیڈ, وہ کلیبری فونٹ والی. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 اپارٹمنٹس آپ کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلئنگ فیلڈ دو. عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا, کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل. عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا. ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے گئے, کدھر سے پیسہ آیا, کیسے فلیٹ خریدا, بیچا کتنے کا, منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا. اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں. بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے, وہ بیٹا علیحدہ, وہ جو حسن شریف بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ. تو لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے, اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس. اب کل 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے PTI کے خلاف فیصلہ دیا. 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں, اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی, اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں, کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر, نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے, اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے. یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا, ہر جانا کروں گا اس کے اوپر کہ اس کے میرے پر غلط الزام لگایا. اور پھر FIA کیسز کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں وہ تحریک انصاف ہے. 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے. کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں, ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے.
اچھا وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے. جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے. اچھا وہ جواب بھی دے رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے پی ٹی آئی کو. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کیا ان کے لیے لانگ مارچ جائز ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ قوم انہیں مسترد کر چکی ہے. ہمارے پاس حکومتی وسائل تھے, ہم بھی بہت کچھ خرید سکتے تھے. ہمارے خلاف 3 لانگ مارچ کیے گئے, ہم نے کسی کو نہیں روکا ہے. مزید بھی کہا کہ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں الیکشن کمشنر نے دھاندلی کروائی ہے, اور مزید بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نواز شریف کا نوکر ہے. اور مزید ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹ جانے کا نوٹس بھی کروں گا. الیکشن کمیشن کو نااہل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور مزید بھی کہا کہ توشہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ میں ہی موجود ہے. بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے زمینی حقائق سب جانتے ہیں. مزید بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کو روکا اور یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. اور مزید بھی بتائے ہمیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے لیے گئے اور اس کا ایک بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا ہے. تمام تر صورتحال کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی جیت گئی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے. ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے ایک دن پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا وزیر آباد میں یا گجرات میں پلاننگ کی گئی ہے مجھے مارنے کے لیے, اور کبھی بھی کسی ٹائم بھی میرے ساتھ جو حادثہ ہے وہ پیش آ سکتا ہے. اور مزید بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا اور جنرل مشرف نے انہیں این آر او دیا. اور مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ کیا ان کے لیے لانگ مارچ جو ہے وہ جائز ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ قوم انہیں مسترد کر چکی ہے. مزید بھی کہا کہ ہمارے پاس حکومتی وسائل تھے, ہم بہت کچھ خرید سکتے تھے. ہم عدالت میں گئے, عدالت نے 8 مرتبہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ریورس کیا. یہ ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے. اور مزید بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر ہٹ جانے کا نوٹس بھی دائر کروں گا, اور پارٹی جو پبلک سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے اس سے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم عدالت میں گئے, عدالت نے 8 مرتبہ جو ہے اس کے فیصلے کو ریورس بھی کیا. اور مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں الیکشن کمشنر نے دھاندلی کروائی ہے. اور مزید بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو مجھے نااہل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ میں موجود ہے. ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے. اور مزید بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے لیے گئے, اور اس حوالے سے ہمیں کوئی بھی جو ہے ایویڈنس نہیں دیا گیا تھا اور ایک بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا تھا. اور مزید انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ اس کی فیملی اور سب کو پتا تھا کہ ارشد شریف کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے, اور یہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا, پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے, لیکن نہیں, عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ, کسی طرح اس کو گندا کرو, اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ, اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے, اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مجھے پہلے ہی ایک دن معلوم ہو چکا تھا کہ مجھ پر حملہ کروایا جائے گا, مجھے مارنے کے لیے پلان بنایا گیا ہے, اور وزیر آباد یا گجرات میں میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کیا ان کے لیے لانگ مارچ جائز ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ قوم انہیں مسترد کر چکی ہے. اور ان کی جانب سے مزید بھی کہا کہ لوگ اب ان چوروں کو قبول نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس بھی حکومتی وسائل تھے لیکن ہم بہت کچھ خرید سکتے تھے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہمارے خلاف 3 لانگ مارچ کیے گئے, ہم نے کسی کو نہیں روکا ہے, لیکن ہمارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. اور ان کی جانب سے مزید بھی کہا گیا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, اور دیکھ سکتے ہیں عوام کی جانب سے کیسے غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. تو دوسری جانب انہوں نے بات کی ہے کہ 17 جولائی کے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ دھاندلی کروائی
کروائی گئی تھی اور مزید انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر پر ہٹ جانے کا نوٹس بھی دائر کروں گا اور مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو مجھے نااہل کروانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور پھر انہیں توشہ خانہ کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ہے کہ توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ میں ہی موجود ہے اور بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے زمینی حقائق سب جانتے ہیں. یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے خریدے گئے ہیں اس پر کوئی بھی جو ہے ڈاکومنٹ جمع نہیں کروایا گیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر سے سوال کیا گیا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے اور انہوں نے گفتگو کی ہے کہ یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ایک بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا اور ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا اور جنرل مشرف نے NRO دیا. ان کی جانب سے یہ بھی گفتگو کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی گفتگو کی گئی ہے کہ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں الیکشن کمیشن کی جانب سے دھاندلی کروائی گئی تھی اور مزید بھی کہا کہ لوگ اب ان چوروں کو قبول نہیں کر رہے ہیں. صاف دکھائی دے رہا ہے کہ قوم انہیں مسترد کر چکی ہے. کیا ان کے لیے لانگ مارچ جائز ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے؟ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچ کیے گئے, ہم نے کسی کو نہیں روکا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے اور ان کی جانب سے واضح طور پر بتایا بھی گیا ہے کہ انہیں ایک دن پہلے جو ہے اس حادثے کی جو ہے خبر معلوم ہو چکی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ وزیر آباد یا گجرات میں ان پر کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے اور انہیں مارنے کے لیے جو ہے وہ پہلے سے ہی پلان بن چکا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا ان کے لیے لانگ مارچ جو ہے وہ جائز ہے, کیا ہم لانگ مارچ نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے راستے میں اتنی رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں اور ہمارے دور میں 3 لانگ مارچ جو ہیں وہ کیے گئے لیکن ہم نے کسی کو نہیں روکا, ہم نے جو ہے وہ رکاوٹیں نہیں کھڑی کی ہیں. اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک کی اکثریت اس وقت جو ہے متنفر ہو چکی ہے جو عوام ہے اس حکومت سے. اور مزید بھی کہا ہے کہ ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں, 4 لوگوں کے نام بھی انہوں نے جو ہیں وہ بتائے ہیں انہوں نے اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچ کیے گئے ہیں اور ہم نے کسی کو نہیں روکا ہے. اور مزید ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے اور جنرل مشرف نے انہیں NRO دیا. اور مزید بھی ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے کہ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں الیکشن کمیشن کی جانب سے دھاندلی جو ہے وہ کروائی گئی ہے, یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر پر ہٹ جانے کا نوٹس بھی دائر کروں گا. اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ ملک کی اکثریت اس وقت موجودہ حالات سے متنفر ہو چکی ہے اور عوام جو ہیں اس وقت اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قوم اب انہیں مسترد کر چکی ہے اور لوگ چوروں کو قبول نہیں کر رہے ہیں. بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے زمینی حقائق سب جانتے ہیں. یہ گفتگو ان کی جانب سے کی گئی ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے بیان حلفی میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے مزید بھی گفتگو کی گئی ہے کہ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچ کیے گئے ہیں اور ہم نے کسی کا راستہ نہیں روکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کئی بار میں نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف لیکن وہاں سے فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہی آیا ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے اور جنرل مشرف نے NRO دیا ہے. ان کی جانب سے مزید یہ بات کی گئی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مزید یہ بھی کہا کہ جو پارٹی جو پبلک سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے اسے بند کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں نے اپنے دور حکومت میں بھی اقدامات کیے تھے اور مزید آنے والے وقت میں بھی اقدامات کیے جائیں گے. پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں یہ رہتے ہیں اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے لیے گئے اس کا ایک بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا ہے. اور ان کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو مجھے نااہل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر پر ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کروں گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے اور اس وقت وہ شوکت خانم ہسپتال میں موجود ہیں اور کل ہی ان کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ پریس ٹاک کر رہے ہیں اور اپنے لاہے عمل کے حوالے سے بھی مزید بتائیں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کچھ الزامات جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں اور مزید انکشافات بھی انہوں نے کیے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لانگ مارچ کرنا جو ہے وہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اسے ہمیں روکا نہیں جا سکتا ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ کیا ان کے لیے لانگ مارچ جائز ہے لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے جو ہمارے راستے میں اتنی سی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں.
ہیں بڑے بزدل. آپ کو پتہ ہے کرپٹ لوگ, دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں, ایک ظالم اور ایک کرپٹ. یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. کرپٹ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے. سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری کا پیسہ نہ چلا جائے, اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں, ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ. اب 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا, اور مجھے کہا اچھا یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں.